عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 11ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر ہے. پہلے ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کا سرسری تعارف کریں گے. ڈاکٹر سر محمد اقبال وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے کلام میں انسانیت کو بیدار کرنے کا پیغام دیا ہے. اقبال ایک صاحب پیام شاعر تھے. مادیت کے مقابلے میں وہ روحانیت کے ترجمان تھے. ان کے ہاں روحانیت سے مراد اپنے جوہر وجود کی پہچان اور اس جوہر کو زیادہ سے زیادہ چمکانا ہے. ان کی دنیا حوصلہ اور امید کی دنیا ہے. ان کے کلام میں عمل اور جدوجہد کا پیام ملتا ہے. آج جو ہم غزل پڑھیں گے یہ غزل بال جبریل کی بہت مشہور اور مقبول غزل ہے. مترنم بھی ہے. اسے غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اقبال نے ایک بنیادی خیال کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ انسان کی زندگی صرف اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے. اب ہم پہلے اس غزل کا تحت لفظ مطالعہ کریں گے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازاں اور بھی ہیں. پہلا شعر. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس شعر میں ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتے ہیں کہ انسانیت اور انسان کے لیے فقط یہی دنیا نہیں ہے بلکہ ستاروں سے آگے بھی اور دنیا آباد ہے. کائنات لامحدود ہے. یعنی اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم بھی ہیں. انسان جو عشق کے امتحانات پاس کرتا جائے گا نئے جہانوں کا سراغ پاتا ہے. یہی وجہ ہے جس قدر سائنس نے تحقیق اور کھوج کی تجربات کیے تو کائنات کے مزید راز انسان پر افشا ہو گئے. ڈاکٹر اقبال بھی انسان کو مزید تحقیق اور کھوج کا پیام دیتے ہیں. دوسرا شعر. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہیں. اور بھی مخلوقات کاروان حیات کے مسافر ہیں. گویا اس دنیا کے علاوہ کئی دنیایں موجود ہیں جن تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہوئی ہے لیکن خداوند کریم نے ان کو پیدا کر رکھا ہے. تیسرا شعر.
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشاں اور بھی ہیں۔ شاعر سے اقبال مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اس رنگ و خوشبو کی دنیا پر ہی اکتفا نہ کر، اسی پر راضی مت ہو جا۔ اس کے علاوہ اور بھی خوبصورت حسین دنیا ہے جو جنت کی صورت میں موجود ہیں، تو انہیں کوشش کر حاصل کرنے کی۔ وہاں آپ کو یہاں سے زیادہ سکون اور آرام ملے گا۔ تو اپنے لیے اسی دنیا کو حتمی نہ سمجھ، بلکہ ان چمنوں اور آشانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر جو اس دنیا سے بہت زیادہ حسین اور بہتر ہے۔ چوتھا شعر: اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں ڈاکٹر سرمد اقبال فرماتا ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ اگر انسان زندگی کے کسی مرحلے پر ناکام ہو جائے تو اسے ہمت اور حوصلہ سے کام لینا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ایسے مرحلے بار بار آتے ہیں۔ اس کے لیے اور جگہوں پر کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں اقبال جدوجہد، کوشش اور ہمت کا پیغام دیتے ہیں۔ پانچواں شعر: تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں اقبال بندے مومن سے مخاطب ہے اور خاص کر نوجوان سے مخاطب ہے، اور فرماتا ہے کہ تو شاہین کی طرح بلندی پر پرواز کر۔ اگر ایک آسمان پر تو قابو پائے گا، ایک آسمان کو تو مسلط کرے گا، تو اس کے بعد دوسری آسمان کو سر کرنے کی، فتح کرنے کی کوشش کر۔ یعنی آپ ہر وقت نئی تحقیق اور نئی کھوج سے کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ تیرا کام رکنا نہیں ہے، آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ تیرا پرواز بلندی سے اور بلند ہوتا جاتا رہے۔ چھٹا شعر: اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ انسان تم دنیا کے اس چکر میں پڑھ کر مت الجھ جاؤ، کیونکہ اس دنیا میں تجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کی منزل یہ دنیا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ یہ تیرے لیے اور زمان ہیں اور مکان ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کوشش کرنی ہے۔ تمہیں اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری شعر: گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں ڈاکٹر سرمد اقبال فرماتا ہے کہ میں پہلے تنہا ایسی سوچ رکھنے والا تھا، لیکن اب میری جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جو میرے رازدان اور ہم خیال ہو گئے ہیں، جنہیں میری طرح کائنات کی حقیقت سمجھ آنے لگی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر سرمد اقبال کی یہ دوسری غزل مکمل ہوئی۔ باقی شکریہ۔